السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ فلسطین کی اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے قیام کی 35ویں یوم تاسیس جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ فوجی پریڈ کا اہتمام، سینکڑوں فلسطینیوں کی شرکت۔ جاپان نے چائنا کو اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ دفاعی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کو دے دی منظوری، نئے میزائل حاصل کرنے کا اعلان۔ افغانستان میں طالبان سے منسلک اداروں کے خلاف پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی مدت کار میں توسیع، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کیا فیصلہ۔ فرانس اور ارجنٹینا کے درمیان 22ویں فیفا ورلڈ کپ کا فائنل معرکہ کل 18 دسمبر ہفتے کو ہوگا۔ قطر کے سب سے بڑے آئیکونک لوسیل اسٹیڈیم میں ہوگا مقابلہ۔ اور قطر میں فٹ بال شائقین اور ٹیموں نے فلسطینی پرچم لہرا کر فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی اور اسرائیلیوں سے نفرت کا کیا اظہار۔ اسرائیلی میڈیا ورلڈ کپ کو فلسطینیوں کے لیے فاتح قرار دینے پر مجبور۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ فلسطین کی اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے قیام کی 35ویں یوم تاسیس کے موقع پر الخلیل کے شمال میں بیت امر قصبے میں ایک مارچ اور فوجی پریڈ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے سبز جھنڈے، شہداء کی تصاویر اور بینر اٹھائے مظاہروں میں شرکت کی۔ فوجی پریڈ میں درجنوں نقابپوش افراد جنہوں نے فوجی وردی اور شہید عز الدین القسام بریگیڈز کے نشانات پہنے ہوئے تھے، اس مارچ میں شرکت کی۔ یہ مارچ مقبوضہ مغربی کنارے میں حماس کے حامیوں کے خلاف حکام کی جانب سے منمانی گرفتاریوں اور طلبی کی مہم کے باوجود ہوا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی سروسز نے حماس کے حامیوں کو جماعت کے یوم تاسیس پر گرفتاریوں اور سمن کی ایک بڑی مہم شروع کی تھی، جس سے 100 سے زیادہ شہری متاثر بھی ہوئے۔ یاد رہے کہ حماس اسرائیلی حملوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا گروپ ہے اور مزاحمت کرنے والی سرگرم اور منظم تحریک ہے۔ جاپان نے چائنا کو اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دینے کے بعد اپنی دفاعی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی منظوری دے دی ہے اور نئے میزائل حاصل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جو دشمن کے دور دراز علاقوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ جاپان نے چائنا کو اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے اور اس کے تحت اپنی دفاعی پالیسی میں بھی بڑی تبدیلی کو منظوری دے دی ہے۔ جاپان کی جانب سے فوجی قوت کے حوالے سے اپنی پالیسی میں تبدیلی کئی دہائیوں بعد دیکھنے میں مل رہی ہے۔ جاپان نے 2027 تک سیکیورٹی کے اخراجات کو 2% تک بڑھانے اور اپنی فوجی کمان کو نئی شکل دینے اور ایسے نئے میزائل حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جو دشمن کے دور دراز علاقوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے میڈیا کو بتایا کہ وہ تاریخ کے اس اہم موڑ پر ملک اور اس کے عوام کے تحفظ اور دفاع کے لیے اپنے مشن میں ثابت قدم رہنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یوکرین پر روس کے حملے کو بطور مثال پیش کیا اور کہا کہ ہمارے پڑوسی ممالک اور خطے میں جوہری میزائل کی صلاحیتوں میں اضافہ، فوج کی تیزی سے تشکیل، طاقت کے ذریعے ایک طرفہ طور پر اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوششیں مزید واضح ہو گئی ہیں۔ رائے شماری سے معلوم ہوتا ہے کہ جاپان کے عوام بڑی حد تک اس تبدیلی کی حمایت کرتے ہیں، تاہم یہ تبدیلی متنازع بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جاپان کا دوسری جنگ عظیم کے بعد مرتب کیا گیا آئین سرکاری طور پر فوج کو تسلیم نہیں کرتا۔ کابینہ کی جانب سے منظور کردہ 3 دفاعی اور سیکیورٹی دستاویزات میں بیجنگ کو جاپان کے امن و استحکام کے لیے اب تک کا سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج قرار دیا گیا ہے۔ جاپان کی حکومت مالی سال 2027 تک اپنے دفاعی اخراجات کو GDP کے 2% تک بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ ماضی کے تقریباً 1% کے اخراجات سے نمایاں اضافہ ہے اور تنقیدیں کی جا رہی ہیں کہ اس کی مالی اعانت کیسے کی جائے گی۔ دستاویزات میں خبردار کیا گیا ہے کہ جاپان کا موجودہ میزائل انٹرسیپشن سسٹم اب کافی نہیں ہے۔ وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے کہا کہ جوابی حملے کی صلاحیت مستقبل میں ضروری ہوگی۔ جاپانی حکومتیں طویل عرصے سے تجویز کرتی رہی ہیں کہ دشمن کے حملوں کو بے اثر کرنے کے لیے جوابی حملے آئین کے تحت جائز ہوں گے، تاہم اب چائنا کی فوجی طاقت میں اضافے اور حالیہ مہینوں میں شمالی کوریا کے میزائل لانچوں کے بعد اب پالیسی تبدیل کی گئی ہے۔ معاملے کی حساسیت سمجھتے ہوئے دستاویزات میں قبل از وقت حملوں کو مسترد کر دیا گیا
اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جاپان خصوصی طور پر دفاع پر مبنی پالیسی کے لیے پرعزم ہے۔ دفاعی پالیسی کے تحت موجودہ جاپانی ہتھیاروں کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ امریکی ساختہ ٹوماہاک میزائل کی خریداری بھی شامل ہوگی۔ دیگر تبدیلیوں میں جاپان کی مسلح افواج کے لیے ایک مستقل مشترکہ کمانڈ کا قیام اور اس کے ساحلی محافظوں میں اضافہ بھی شامل ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں طالبان سے منسلک اداروں کے خلاف پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی مدت کار میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ متفقہ قرارداد کو منظور کرتے ہوئے کونسل نے جمعے کے روز طالبان سے وابستہ افراد اور اداروں کے ساتھ ساتھ طالبان سے وابستہ دیگر افراد، گروپس، اداروں اور تنظیموں کے خلاف پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کے مینڈیٹ میں 12 مہینے کی توسیع کر دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو افغانستان کے امن، استحکام اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ کونسل نے مانیٹرنگ ٹیم کو ہدایت دی کہ وہ قرارداد میں عائد کردہ اقدامات کی عدم تعمیل کے واقعات کے بارے میں معلومات کو بھی اکٹھا کرے۔ اس ٹیم کا موجودہ مینڈیٹ 31 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے۔ فرانس اور ارجنٹینا کے درمیان 22ویں فیفا ورلڈ کپ کا فائنل معرکہ کل یعنی 18 دسمبر کو ہوگا۔ قطر میں جاری 22ویں ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ عرب ملک قطر نے ثابت کر دیا کہ وہ اسپورٹس کے بڑے ایونٹ کی شاندار میزبانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ خصوصی پیشکش۔ کون بنے گا فٹ بال کا عالمی چیمپئن؟ فرانس اور ارجنٹینا کے درمیان 22ویں فیفا ورلڈ کپ کا فائنل مقابلہ یہ طے کرے گا۔ فائنل مقابلہ 18 دسمبر ہفتے کو طے ہے۔ قطر میں جاری 22ویں ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کے قطر میں سجے عالمی میلے میں شائقین فٹ بال کو انتہائی دلچسپ اور کانٹے دار مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ دفاعی چیمپئن فرانس اور 2 بار کی سابق عالمی چیمپئن ارجنٹینا کی ٹیمیں میگا ایونٹ کے فائنل میں ہیں، جن کے بیچ فائنل مقابلہ 18 دسمبر کو لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم قطر میں ہوگا۔ اس سے قبل ارجنٹینا کی ٹیم نے میگا ایونٹ کے پہلے سیمی فائنل میچ میں کروشیا کو بآسانی 3-0 سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن فرانس نے مراکش کو 2-0 سے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی تھی۔ ارجنٹینا اور فرانس کی ٹیمیں اس سے قبل 2 مرتبہ کی عالمی چیمپئن رہ چکی ہیں۔ ارجنٹینا کی ٹیم اس سے قبل 2 مرتبہ 1978 اور 1986 میں عالمی کپ جیت چکی ہے، جبکہ وہ 1930، 1990 اور 2014 میں رنر اپ رہ چکی ہے۔ دفاعی چیمپئن فرانس کی ٹیم 1998 میں پہلی مرتبہ جبکہ 2018 میں دوسری مرتبہ ورلڈ چیمپئن بنی تھی۔ فرانس کی ٹیم 2006 کے عالمی کپ میں رن اپ رہی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ قطر نے انتہائی کامیابی کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے میگا ایونٹ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کا انعقاد کرتے ہوئے نہ صرف عرب بلکہ دنیا بھر میں اپنا نمایاں اور منفرد مقام حاصل کر لیا ہے۔ قطر کے خلاف کافی کچھ کوششیں ہوئی اور ورکرز کے مسائل سے لے کر نااہل ثابت کرنے کے لیے کئی ممالک نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور ملک کے دیگر حکام نے انتہائی صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا اور ان کی پوری توجہ اس بات پر تھی کہ کامیابی کے ساتھ میگا ایونٹ منعقد کرنے پر ساری توجہ دی جائے، اس کے لیے کوششیں کی جائیں اور اس کے لیے 8 بڑے اسٹیڈیم تعمیر کیے گئے، تمام سہولتیں فراہم کی گئیں اور دنیا بھر سے پہنچنے والے شائقین کے لیے ہوٹلوں اور عمارتوں سمیت تمام بنیادی امور کی فراہمی میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی گئی، اور ثابت کر دیا کہ ایک عرب ملک بہترین انداز میں فٹ بال کا عالمی مقابلہ کروانے کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ قطر مشرق وسطیٰ کا ایک آزاد عرب ملک ہے جو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اپنی الگ اہمیت اور نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہ 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے اور اس کی سرحدیں سعودی عرب سے ملتی ہیں اور یہ دنیا کی امیر ترین معیشتوں میں سے ایک ہے۔ عثمانیہ دور کے بعد اس پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ 1971 میں قطر نے آزادی حاصل کر لی اور اس وقت قطر پر آل ثانی خاندان کی حکومت ہے جو اسلام پسند ہے اور اسلام پسند حکام اقتدار پر فائز ہیں۔ اس دوران پاکستان کی سینٹ نے بھی قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا، جس میں فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کے کامیاب انعقاد پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور قطری عوام کو مبارکباد دی گئی۔ اجلاس میں سینیٹر سرفراز بگٹی نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایوان بالا فیفا ورلڈ کپ کی کامیابی سے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہے، اور قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ قطر پہلا مسلمان ملک ہے جس میں ورلڈ کپ منعقد ہوا۔
قطر نے مہمان ٹیموں اور شائقین کے لیے مثالی اور غیر معمولی انتظامات کیے. ان کی میزبانی اور خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. قرارداد میں سینٹ آف پاکستان کی جانب سے قطر میں ورلڈ کپ کے انعقاد کے حوالے سے مذموم اور منفی پروپیگنڈا مہم کی مذمت بھی کی گئی. امید کی جا رہی ہے کہ 18 دسمبر کا فائنل ورلڈ کپ میچ بھی ایک یادگار بن جائے گا اور قطر میں ایک نئی تاریخ رقم ہوگی. بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی. قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران جس طرح عرب تماشائیوں، شائقین اور ٹیموں نے فلسطینی پرچم لہرا کر فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی اور اسرائیلیوں سے نفرت کا اظہار کیا، اس کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی میڈیا اس ورلڈ کپ کو فلسطینیوں کے لیے فاتح قرار دینے پر مجبور ہے. قطر سے اسرائیلی اخبار ہارٹس کے ترجمان نے قطر میں فاتح فلسطین ہے کا عنوان دیتے ہوئے خبر شائع کی. نامہ نگار اوزیدان نے مزید کہا کہ عظیم فتح فلسطینیوں کے ساتھ عربوں کی یکجہتی ہے. انہوں نے نشاندہی کی کہ اس ورلڈ کپ میں فلسطینی پرچم سب سے زیادہ مقبول ہوا اور احساس یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں حصہ لینے والے 33 ممالک میں سب سے اہم فلسطین ہے. چاہے ہم سیمی فائنل کو چھوڑ کر چیمپئن شپ کے میچ میں پہنچ جائے، کچھ بھی نہیں بدلا. اسٹیڈیمز کے اندر اور باہر، میٹرو اور گلیوں میں ٹیموں کی فتح اور شکست، ہر طرف عرب فلسطین کے ساتھ یکجہتی کرتے دیکھے گئے. رپورٹر نے لکھا کہ ورلڈ کپ کے اختتام کے قریب میٹرو میں منتظمین اور سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے فلسطین کی تائید میں فلسطینی پرچم لہرائے گئے. یہاں تک کہ ایک مراکشی نے اسٹیڈیم کے لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کر دیا کہ مراکش زندہ باد اور فلسطین زندہ باد. اس کے علاوہ مقبوضہ فلسطین کی آزادی کی حمایت میں مسلسل نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر. فلسطین کی اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے قیام کی 35ویں یوم تاسیس جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. فوجی پریڈ کا اہتمام، سینکڑوں فلسطینیوں کی شرکت. جاپان نے چائنا کو اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا. دفاعی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کو دے دی منظوری. نئے میزائل حاصل کرنے کا اعلان. افغانستان میں طالبان سے منسلک اداروں کے خلاف پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی مدت کار میں توسیع. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کیا فیصلہ. فرانس اور ارجنٹینا کے درمیان 22ویں فیفا ورلڈ کپ کا فائنل معرکہ کل 18 دسمبر ہفتے کو ہوگا. قطر کے سب سے بڑے آئیکونک لوسیل اسٹیڈیم میں ہوگا مقابلہ. اور قطر میں فٹ بال شائقین اور ٹیموں نے فلسطینی پرچم لہرا کر فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی اور اسرائیلیوں سے نفرت کا کیا اظہار. اسرائیلی میڈیا ورلڈ کپ کو فلسطینیوں کے لیے فاتح قرار دینے پر مجبور. سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں. محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. اللہ حافظ.